پیدائش کی کتاب کائنات کے آغاز کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ ہمارے پاس پیدائش کی کتاب کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں جس سے ہم کائنات کے آغاز کے بارے میں سیکھ سکیں۔ اب انسان کے پاس صرف دو آپشن بچتے ہیں، یا تو وہ پیدائش کی کتاب میں لکھی باتوں کو سچ مانے یا پھر ان کا انکار کر دے۔ ہربرٹ سپینسر کا کہنا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے اسے ہم 5 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ فورس یعنی قوت، ٹائم یعنی وقت، میٹر یعنی مادہ، اسپیس یعنی خلا اور ایکشن یعنی عمل۔ اگر آپ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس آیت پر غور کریں تو آپ جانیں گے کہ خدا فورس یعنی قوت ہے، ابتدا وقت کو ظاہر کرتا ہے، زمین مادہ اور آسمان خلا کو ظاہر کرتا ہے، اور پیدا کرنا عمل ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تخلیق کے بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ خدا نے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی بتا دیا۔ اب ہم نے دو آپشنز کی بات کی ہے، یا تو پیدائش کی کتاب بالکل سچ ہے یا پھر نہیں۔ ہمارے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر انسان سمیت سب کچھ خدا نے بنایا ہے تو پھر کچھ باتیں تو طے شدہ ہیں۔ پہلی یہ کہ خدا سب کا خالق اور مالک ہے، دوسری یہ کہ خدا کا ایک سٹینڈرڈ یا قانون ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کے سٹینڈرڈ اور قانون کے مطابق اس دنیا میں رہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر انسان اس سٹینڈرڈ کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو خدا اس کی عدالت کرے گا۔ اب انسان اپنی گنہگار اور گری ہوئی حالت میں ان تمام باتوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان تمام باتوں سے جان چھڑانے کے لیے اس نے ایک چیز ایجاد کی جسے ایوولوشن کہتے ہیں۔ اب ایوولوشن کیا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔